کوئی ماں اتنی بےحس بھی ہو سکتی ہے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ اس نے ان سے کوئی امید نہیں مانی تھی، لیکن پھر بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر کے سونے در و دیوار شام کے سائز کو ہلانے لگے تو اس نے بے اختیار اپنے باپ کو یاد کیا۔ سمیرہ اور زینب آنٹی کو دیکھ کر بے اختیار مسکرائی اور دروازہ چھوڑ کر اندر آ گئی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ زینت بیگم نے اس کے پیچھے آتے ہوئے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چلی گئی۔ کیا؟ ان کی آواز میں حیرت تھی۔ تم ساتھ نہیں گئی؟ زینت نے بغور اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ آنٹی میں یہیں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے مجھے چلنے کو کہا تھا، پر میں نے سوچا میں وہاں آرام سے نہیں رہ سکتی۔ پھر آپ لوگ تو ہیں نا میرے پاس۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ دیکھو بیٹا، تمہارے یہاں رہنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم سب تمہارے ہیں، لیکن کائنات، ابھی تو اسامہ جیل میں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو وہ باہر آئے گا، اور آتے ہی وہ شادی کی بات کرے گا۔ تم کر لو گے اس سے شادی؟ زینت آنٹی کی بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ اس سے ٹکر لینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں خود ایک اکیلی عورت 2 بیٹیوں کا ساتھ ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو؟ آنٹی، پھر میں کہاں جاؤں؟ وہ اتنی بے بسی سے بولی کہ زینت آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتی، دروازے پر ہونے والی دستک پر ان تینوں نے چونک کر دیکھا، جہاں دروازے کے درمیان فیضان صاحب کھڑے تھے۔ کائنات نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ شکیل صاحب کی وفات کے بعد وہ روز اس سے ملنے آتے تھے۔ ان کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ بعض اوقات خلوص کے رشتے خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ وہ زینت آنٹی سے سلام دعا کر کے اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ سمیرہ ان کے لیے چائے لے آئی۔ پھر بیٹا کیا کرنا ہے؟ اٹھنے سے پہلے انہوں نے پھر پوچھا تو وہ رو پڑی۔ فیضان صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زینت بیگم نے ساری تفصیل الف سے یہ تک انہیں سنا دی۔ اب آپ ہی بتائیں، اس کی ماں تو چلی گئی، میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہوں؟ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں کائنات کے باپ کی طرح ہوں، وہ اپنے باپ کے گھر جائے گی۔ چلو اٹھو کائنات، پیکنگ کرنی ہے، جلدی کر لو، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ ان کے ہلکے پھلکے لیکن فیصلہ کن انداز پر وہ تینوں ہکا بکا رہ گئی۔ خالی ذہن کی کیفیت میں وہ چلتی گاڑی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ بڑے سے گیٹ کے کھلتے ہی اس نے چونک کر سامنے دیکھا، گاڑی وسیع و عریض گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ فیضان صاحب کے پیچھے وہ بھی بیگ لے کر باہر نکل آئی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ وہ سر جھکا کر ان کے پیچھے چلنے لگی۔ لکڑی کا منفش دروازہ کھلتے ہی ایک ہال نما کمرہ اس کے سامنے تھا۔ وہاں سے فیضان صاحب دائیں جانب بڑے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ ڈیڈ، ہیلو ڈیڈ، کہاں تھے آپ؟ ان کو دیکھتے ہی 2 مختلف آوازیں آ بھریں جو اسے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے حضرات کو دیکھا، جن میں ایک انتہائی خوش شکل خاتون تھی۔ ان کے ساتھ وہ بیٹھا تھا جو پہلی بار انکل کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 لڑکے اور بھی تھے جو اسے گھور رہے تھے۔ وہ مزید سہم کر فیضان صاحب کے پیچھے چھپ گئی۔ ارے تم لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ فیضان صاحب مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ کائنات ہے، میرے عزیز دوست شکیل کی بیٹی۔ شکیل کی ڈیتھ کے بعد یہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ جنتی دیر بولتے رہے، وہ آنسو پینے میں مصروف رہی۔ اور کائنات، یہ میری پیاری سی بیوی نزہت۔ فیضان صاحب کے شرارتی انداز پر اس نے سر اٹھا کر اس عورت کو سلام کیا، جس کا جواب سر کی خفیف جنبش کی صورت میں آیا۔ یہ میرا بیٹا ہے مصطفیٰ، اس نے ایم کام کیا ہے، پچھلے 2 سالوں سے امریکہ میں تھا۔ فیضان صاحب نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو ان کے گھر آیا تھا۔ اس کے سلام کرنے سے پہلے وہ اس سے ہیلو کہہ کر پھر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ میرا دوسرا بیٹا شیروز، آرمی میں کیپٹن ہے، آج کل اس کی پوسٹنگ گجرانوالہ میں ہے، ویکینڈ پر آیا ہوا ہے۔ کائنات کے دیکھنے پر وہ مسکرایا۔ یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا منیر 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن حرکتیں پرائمری کے بچوں جیسی۔ ان کی بات پر سب کا ایک جاندار کہکا سننے کو ملا۔ تعارف کے بعد وہ پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے، جبکہ وہ خاموشی سے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ کھانے کے بعد فیضان صاحب اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مسلسل جاگ رہی تھی۔ کچھ دیر آنکھ لگتی تھی تو تنہائی کا احساس سونے نہیں دیتا تھا۔
بستر پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اجنبی لوگ، اجنبی گھر۔ اس نے چھت کو گھورتے ہوئے سوچا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ تکیہ بھیگنے لگا۔ صبح آنکھ کھلنے پر کافی دیر تو ویسے ہی بیٹھی رہی، لیکن غسل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی ملاقات نظر آنٹی اور ان کے دونوں بیٹوں سے ہوئی۔ وہ فیضان انکل کے بارے میں پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ فیضان صاحب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکرا دی۔ گڈ مارننگ۔ ان کو دیکھتے ہی وہ دونوں بولے۔ گڈ مارننگ۔ فیضان صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا، پھر کائنات کا سلام کا بھرپور انداز میں جواب دیا۔ مصطفیٰ نہیں اٹھا؟ انہوں نے نزد کی طرف دیکھا۔ رات کو دیر سے سویا تھا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے بغورے سے دیکھا، جو کل کی طرح آج بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اوکے بیٹا، شام میں ملتے ہیں، تم اب ریلیکس ہو جاؤ، اور خبردار جو میری بیٹی کو تم دونوں نے تنگ کیا۔ ان کے اٹھتے ہی نزد بھی ان کے پیچھے چل دی۔ نزد بیگم کے اٹھتے ہی ان دونوں کو مسکراتے دیکھا، اس نے گھبرا کر تھوک نکلا۔ کائنات کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ ڈر رہی ہیں؟ سامنے بیٹھے لڑکے نے جیسے اس کی گھبراہٹ کا مزہ لیا۔ موئز، دائیں طرف سے تنبیہ انداز میں اس کا نام لیا گیا تو وہ مسکرا دیا۔ کائنات، آپ پلیز ایزی ہو جائیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اب آپ کا بھی گھر ہے، آپ کو یہاں ہر طرح کا تحفظ ملے گا۔ کائنات نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا جس کا نام فیضان صاحب نے شہروز بتایا تھا۔ ایک بات اور، تم مجھے اور موئز کو اپنا دوست سمجھ سکتی ہو یا جو تمہارا دل چاہے، میں تمہیں تم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں دوست سمجھ لیا ہے، اور فرینڈشپ میں آپ جناب کا قائل نہیں۔ اس کے انداز پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اور ہاں، ایک بات اور، مجھے بھائی بھائی مت کہنا، مجھے خوبصورت لڑکیوں کے منہ سے یہ لفظ سننا بالکل پسند نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں بہن بنانے کی ہماری نیت ہے۔ کیوں موئز؟ اس نے تائید کے لیے موئز کو دیکھا۔ کائنات نے بھی بے ساختہ ایسے دیکھا جو تذبذب کا شکار لگ رہا تھا۔ موئز، شہروز کے دانت پیس کر بولنے پر وہ جلدی سے بولا، بالکل بالکل ٹھیک، پھر دوستی پکی۔ موئز نے اس کی طرف دیکھا تو کوئی چارہ نہ دے کر اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ شہروز نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اب آج تو یہاں بڑی رونق لگی ہے۔ نسوانی انداز پر وہ تینوں پلٹے۔ بھائی، ہم نے شیطان کو یاد تو نہیں کیا تھا پھر؟ موئز نے شرارت سے شہروز کی طرف دیکھا جو دلچسپی سے آنے والی کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ کی تعریف؟ کائنات نے سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے سر پر کھڑی سے جارحانہ انداز میں گھور رہی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے موئز کو دیکھا۔ یہ ڈیڈ کے فرینڈ کی بیٹی ہے، ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ موئز نے سرسری انداز میں انکل کی سنائی ہوئی تفصیلی سے بتا دی تو کائنات اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور کائنات، یہ زینت ہے، ہماری پڑوسن، رشتہ دار، دوست اور جان کی دشمن بھی۔ شہروز نے ٹکرا لگایا تو اس نے غصے سے اسے گھورا۔ آپ سے کسی نے پوچھا؟ خواہ مخوامی ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، میرا منہ ہے، میری مرضی، بولوں؟ شہروز کے کہنے پر وہ پھر شروع ہو گئی۔ کائنات ہکا بکا ان تینوں کو لڑتا ہوا دیکھنے لگی۔ چلیں آپ آ جائیں، ان دونوں کا یہی کام ہے۔ موئز نے فارغ ہونے کے بعد اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ زینت بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ تم مجھے لڑاکا ٹائپ چیز مت سمجھنا، وہ تو میں صرف ان دونوں کے ساتھ لڑتی ہوں، تمہاری تو میں بہت اچھی دوست بن جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑا کر اسے کھینچتے ہوئے لاؤنج میں لے کر آئی تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ انہوں نے کیسے لمحوں میں اجنبیت کی دیوار گرا دی، ورنہ کل سے وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کے درمیان کیسے رہے گی، لیکن اگلے ہی پل وہ دہل کر رہ گئی۔ کسی نے بہت زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ ہائے، مصطفیٰ بھائی گھر پر تھے۔ زینت کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی، ابھی تو وہ اچھی بھلی تھی۔ میں جا رہی ہوں، وہ تیزی سے بائک کی طرف لپکی۔ کیا ہوا ماما؟ کوورڈر سے باہر آتی نزد بیگم کو دیکھ کر شہروز کھڑا ہو گیا۔ لاکھ بار خالدہ کو سمجھایا اس کی چیزوں کو مت چھیڑا کرو، اب پتہ ہی نہیں اس کا موبائل کہاں رکھ دیا۔ ان کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ کا رخ کچن کی طرف تھا۔ میں تو باہر جا رہا ہوں۔ موئز بھی اٹھ کر بائک کی طرف بھاگا۔ کچن سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ ڈر کے مارے اس کا حلق خوش ہو گیا۔ اس نے شہروز کی طرف دیکھا جو صوفے کی آڑ سے کچن میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی طرح دھندتا ہوا کوورٹ میں مڑا اور اس کے پیچھے کانپتی ہوئی خالدہ۔ شہروز دھپ سے صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ریلیکس، گرج چمک کے بعد مطلب صاف ہو چکا ہے۔ اب تم بھی اس گھر میں آ گئی ہو، عادی ہو ہی جاؤ گی۔ اول تو مصطفیٰ بھائی کسی بات میں دخل نہیں دیتے، لیکن اگر کبھی کسی بات پر غصہ آ جائے
تو میں تو کیا، ماما اور ڈیڈ بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ غصے کی حالت میں وہ سب بھول جاتے ہیں، اچھا بھی برا بھی۔ اب تم بھی حفظ متقدم کے طور پر ایک بات یاد کر لو، جب کبھی بھائی کو جلال میں دیکھو فوراً کھسک جاؤ۔ کیا ہر وقت غصہ کرتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پہلی بار سوال کیا تو شہروز نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ تم بولتی بھی ہو؟ اس کی بات پر جھمپی جھمپی سی مسکان اس کی ہونٹوں پر آئی تو وہ مسکرا دیا۔ اتنا ڈرنے والی کوئی بات نہیں، مثلاً فرض کرو اگر تم پر انہیں غصہ ہے اور غلطی بھی تمہاری ہے، تم پھر بھی بدتمیزی کرو تو سمجھو تمہاری خیر نہیں، کیونکہ میرے اور معیز کے خیال میں غصے کے وقت ان پر جن آ جاتا ہے، پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ اس نے ایک تھپڑ لگانا اور تم بے ہوش۔ اس نے لب پر مسکرائے، اس کی سہمی شکل دیکھی، پر میں نے کیا کیا ہے؟ گھبراہٹ کے مارے اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ پاگل ہو تم؟ میں تو مذاق کر رہا ہوں، تم پر کیوں غصہ کریں گے؟ ویسے بھی لڑکیوں سے 14 فٹ کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ چلو چھوڑو، میں چائے لینے جا رہا ہوں، پیو گی؟ اس کے اس بات میں ساری لانے پر وہ کچن کی طرف مڑ گیا۔ واہ، نظروں سے کارڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں زندگی جن کے لیے ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے، جو زندگی کا ہر لمحہ جیتے ہیں، جن میں جینے کی، ہنسنے کی، خوشی کے لمحوں کو قید کرنے کی خواہش ہوتی ہے؟ یہ سوال اکثر وہ خود سے کرتی، لیکن آج وہ ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ سکتی تھی۔ اس کی نظریں ٹینس کھلتے زینب اور معیز پر جمی تھیں۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ شروع میں ان کے طرز زندگی سے ہم آہنگ ہونا پڑا۔ اسے بہت مشکل لگا۔ اس کی زندگی اس کے بابا تک محدود تھی، جبکہ ان لوگوں کا حلقہ احباب بہت بڑا تھا۔ نصرت بیگم کا رویہ شروع میں اس کے ساتھ کافی خشک تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس سے بات کرنے لگی۔ لیکن اسے وہ بہت اچھی لگتی تھی، ایک بہترین ماں جن کی جان اپنے بچوں میں تھی۔ ماں کا پیار تو اس کی محرومی تھی۔ وہ قدرتی طور پر خود بخود ان کی طرف کھینچنے لگی۔ فیضان صاحب اس سے بالکل بابا کی طرح بات کرتے۔ شہروز، معیز اور زینب سے تو وہ بہت اٹیچ تھی، اور راہ مصطفیٰ تو وہ اسے کم ہی نظر آتا۔ اگر کہیں اسے دیکھ لیتی تو خود ہی وہاں سے بھاگ جاتی۔ وجہ؟ وہ ڈر تھا جو پہلے دن اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے نزدیک وہ بہت مغرور اور خود پسند تھا۔ السلام علیکم جناب، کیا سوچا جا رہا ہے؟ شہروز کی آواز پر اس نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کب آئے؟ ہائے، کیا روایتی بیویوں والا سوال پوچھ لیا۔ وہ گھننے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ معیز کے کہکے پر اس کا رنگ ایک لخت سرخ ہوا، جبکہ زینب نے تندیہ انداز میں سے دیکھا۔ بڑا شوق ہے آپ کو شادی کا؟ لو، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ایک بندہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور آتے یہ خوبصورت لڑکی مسکرا کر پوچھے آپ کب آئے، تو تمہیں کیا پتا کتنی خوشی ہوتی ہے۔ شہروز بھائی پلیز۔ کائنات کو اب یہ بات مذاق سے آگے محسوس ہوئی۔ کائنات، آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ اس کے سنجیدہ اور سخت لہجے پر اس کا چہرہ زرد ہوا تو شہروز کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اف خدایا، تم بہت ڈرپوک ہو۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ اپنے مسلسل نظر انداز کیے جانے پر زینب منہ پھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ واقعی شکر ہے، وہ مزے سے بولا۔ بھائی، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ معیز نے قدرے افسوس سے گیٹ سے باہر نکلتی زینب کو دیکھا۔ بہرحال وہ دونوں بچپن کے بہترین دوست تھے۔ شہروز مسکرا کر معیز کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف لپکا۔ معیز ٹینس لیے اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اگلے ہی پل مصطفیٰ کے اندر داخل ہوتی گاڑی کو دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف چل دیا۔ جانے کیوں اب اس شخص کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوتا تھا، لیکن کیا؟ وہ الجھن بھری نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگی۔ سنڈے کا دن تھا۔ سنڈے کا دن بہت اچھا لگتا ہے، کم از کم تم لوگوں کی شکلیں تو ایک ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نصرت بیگم نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا۔ ماما، ایسا سنڈے بھی ایک ماہ میں 2 دفعہ آتا ہے۔ معیز نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ شہروز، تم اس دفعہ جلدی نہیں آ گئے؟ فیضان صاحب نے بریانی سے نبر آزما شہروز سے پوچھا۔ بس ڈیڈی، مصطفیٰ بھائی کی بڑی یاد آ رہی تھی، اس نے مرغے کی ٹانگ دانتوں میں دباتے ہوئے کہا تو باقی سب کے ساتھ مصطفیٰ کے نے بھی حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر چھائی شرارت دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔